سنتے ہیں جمعہ کے دن وہ کون کون سے کام ہیں جو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ حضرات یاد رکھیں، جمعہ کے دن جو اعمال ہمیں اور آپ کو کرنے چاہیے، ان اعمال میں سب سے پہلی چیز، ان اعمال میں سب سے پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ جس طرح سے اس وقت مسجد میں لوگوں کی تعداد ہے، بالکل یہی تعداد فجر کی نماز میں بھی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سماعت فرمائیں، صحیح الجامع کی روایت، افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن صبح کی نماز ہے، وہ نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ تو حضرات یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل نماز ہے، سب سے بہتر نماز ہے۔ تو حضرات اس دن کا جو ہمارا آغاز ہو وہ فجر کی نماز سے آغاز ہو۔ ہمیں فجر کی نماز کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص جمعہ کے دن ہمیں نماز کی ادائیگی کے لیے جماعت کے ساتھ ضرور مسجد میں حاضری دینی چاہیے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا، پھر دوسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اگر آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، آپ کی ایمانی تازگی بڑھا دی جاتی ہے، ایمانی روشنی آپ کی زندگی کے اندر بڑھا دی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ سورۃ الکہف، جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، اللہ رب العالمین 7 دن تک اس کو اس کے ایمان کو تازہ فرماتا ہے۔ ایمان کی تازگی، ایمان کی روشنی اللہ رب العالمین اس انسان کو عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان جمعہ کے دن سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو فتنہ دجال سے بچا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات یہ دوسرا کام ہو گیا، ہم نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت بھی کر لی، اور اس کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جمعہ سے پہلے غسل کا اہتمام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من جاء منکم الجمعہ فلیغتسل، تم میں سے جو انسان جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے آئے، فلیغتسل، اس انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ حضرات یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس حکم سے وہ لوگ مستثنا ہیں جو لوگ غسل نہیں کر سکتے، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اس کے پاس کوئی معقول ریزن موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکتا ہے، غسل کرنے میں ان کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، اگر یہ صورتحال ہے تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو غسل کر سکتے ہیں ان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن غسل کر کے ہی مسجد میں حاضری دیں۔ اسی طریقے سے حضرات آپ نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے مسجد میں حاضری دیں۔ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اغتسل یوم الجمعہ، جو انسان جمعہ کے دن غسل کرے، ومس من طیب ان کان عنده، اگر خوشبو انسان کے پاس ہو تو خوشبو بھی اپنے بدن میں لگا لے، ولبس من احسن ثیاب، اور پھر وہ عمدہ لباس کو زیب تن کر کے مسجد میں آئے، تو اللہ رب العالمین اس عمل کے نتیجے میں 7 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 7 دن کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عمدہ لباس پہن کر کے آپ نے مسجد کے اندر حاضری دی۔ اب مسجد میں کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں، مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز کا اہتمام کریں۔ مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز کا اہتمام کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی انسان مسجد میں داخل ہو، فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے وہ انسان 2 رکعت نماز کی ادائیگی کر لے۔ تو مسجد میں آنے کے بعد ہمیں 2 رکعت کم سے کم نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اذان سے پہلے اگر کوئی انسان آتا ہے، پہلے آتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے آتا ہے، انسان جس قدر نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر انسان 5 منٹ پہلے آئے تو انسان کو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ حضرات
یہاں پر ایک اور سوال آپ یاد رکھیں، بعض لوگ جمعہ کے دن جب امام ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس موقع سے بھی آتے ہیں، تو ایسے موقع سے لوگ کھڑے ہو کر کے پہلے اذان سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو اس موقع سے سنت کی ادائیگی کرنے کے بعد پھر وہ بیٹھتے ہیں۔ حضرات کیا کرنا چاہیے؟ اگر جمعہ کے دن دوران اذان اگر کوئی انسان مسجد میں آ جائے تو کیا اسی حالت میں اس کو نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، یا پھر اذان ہونے تک انتظار کرنا چاہیے؟ حضرات اس سلسلے میں صحیح اور درست مسئلہ یہ ہے کہ دوران اذان ہی انسان کو 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے اور خطبہ سننے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینی چاہیے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ 2 چیزیں، ایک ہے اذان کا جواب دینا، اس کے اندر کس قدر تاکید ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور دوسری بات ہے خطبہ سننا، خطبہ سننے کی اسلام کے اندر کتنی تاکید ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اذان کا جواب دینے کے مقابلے میں خطبہ سننا یہ زیادہ اہم کام ہے، لہذا دوران اذان انسان کو چاہیے کہ سنت کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو خطبہ سننے کے لیے فارغ کر لے، یہی صحیح مسئلہ ہے جس کو اہل علم نے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات دوران خطبہ اگر کوئی انسان مسجد میں حاضری دیتا ہے، دوران خطبہ اگر کوئی انسان مسجد میں آتا ہے تو وہ انسان کیا کرے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں واضح حدیث ہے کہ وہ انسان بھی 2 رکعت نماز کی ادائیگی کرے، اور 2 رکعت نماز کی ادائیگی کرنے کے بعد ہی وہ انسان مسجد کے اندر بیٹھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا جاء احدکم یوم الجمعہ، جب تم میں سے کوئی انسان جمعہ کے دن آئے، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، فلیرکع رکعتین، تو وہ 2 رکعت نماز کی ادائیگی کر لے۔ لیکن 2 رکعت نماز کی ادائیگی کیسے کرے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ وہ نماز ہلکی پھلکی نماز پڑھے، لمبی لمبی صورتوں کی ان 2 نمازوں کے اندر تلاوت نہ کرے، بلکہ ہلکی پھلکی نماز پڑھ کر کے وہ انسان خطبہ سننے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیں۔ اسی طریقے سے حضرات اب انسان نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب انسان کو کیا کرنا ہے؟ خاموشی سے قرآن و سنت کی باتیں جو خطبے کے اندر ہو رہی ہیں، خاموشی کے ساتھ قرآن و سنت کی باتیں سننا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا قلت لصاحب، جب ایک انسان اپنے بازو میں بیٹھا ہوا انسان سے کہتا ہے جمعہ کے دن کہ تم خاموش رہو، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد لغوت، تو تم نے لغو کام کیا، تم نے غلط کام کیا۔ اگر ہمارے بازو میں بیٹھ کر کے اگر کوئی انسان چیخا مار رہا ہے، کوئی انسان بات کر رہا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو روکنے سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سائلنٹ کر لیں، وہ خود بخود سائلنٹ ہو جائے گا۔ لیکن حضرات یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، جب بھی خطبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود کے کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ خطبے کے دوران آپ کر سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ اگر امام آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اس کی اجازت شریعت کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور کوئی کام میں آپ مشغول ہو جائیں، کسی بات میں آپ مشغول ہو جائیں، اس کی اجازت شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات اب آپ خطبہ سن رہے ہیں، بیٹھیں گے کس طرح؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کی کیفیت بیان کی، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ گھٹنے پکڑ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ انسان سورین کے بل اور اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے گھٹنوں کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے، اس کیفیت میں بیٹھنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الحبوہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن احتبا کی حالت میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ یہ احتبا کی حالت کیا ہے؟ انسان اپنے سورین کے بل اور اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے گھٹنوں کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے، اس کو احتبا کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اس حالت میں، اس کیفیت میں
بیٹھنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرات کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ اس لیے کہ جب انسان اس انداز سے بیٹھتا ہے تو انسان کو اونگ آ جاتی ہے، انسان کو نیند آ جاتی ہے، انسان کا کبھی کبھار وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے احتبا کی صورت میں بیٹھنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرات اسی سے متعلق ایک اور سوال آپ یاد رکھیں، جو لوگ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مسجد کی دیواروں سے یا مسجد کی ستون سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حضرات ایک فتویٰ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ اس سلسلے میں اہل علم نے کیا لکھا ہے، اور اس فتوے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چیز کیا ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم آتے ہیں، مسجد کی دیواروں پر ٹیک لگا کر کے ہم بیٹھتے ہیں یا ستونوں پر ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں، کیا ہمیں بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے؟ اس سلسلے میں دکتور نوح علی سلمان رحمہ اللہ، ان سے یہی سوال کیا گیا۔ سوال کون سا تھا؟ ما حکم جلوس المصلیین علی جدار سور المسجد یوم الجمعہ والامام یخطب؟ یہ سوال ہے، جب امام خطبہ دے رہا ہو تو کیا مصلی حضرات دیواروں کے اوپر ٹیک لگا کر کے، ستون پر ٹیک لگا کر کے کیا مصلی بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ سوال کیا گیا۔ کن سے؟ نوح علی سلمان رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے لکھا، جواب کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں جواب دیتے ہوئے، الواجب علی المسلم، مسلمان کے اوپر واجب ہے، ان ینصت للخطیب یوم الجمعہ، جمعہ کے دن امام جو خطبہ دے، خطبہ کو غور سے سنے اور خاموش رہے، یہ مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ اما کیفیت الجلوس، اور رہی بات بیٹھنے کی کیفیت کی، فما کان اقرب الی الادب والخشوع، کہتے ہیں بیٹھنے کا وہ طریقہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے جو ادب سے زیادہ قریب ہو اور خشوع و خضوع سے زیادہ قریب ہو، اس انداز سے انسان کو بیٹھنا چاہیے۔ فہو اولا، اگر انسان اس طرح سے بیٹھتا ہے تو اس انداز سے بیٹھنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ فَإِن كَانَ الْجُلُوسُ عَلَى الْجِدَارِ بِسَبَبِ الزِّحَامِ أَوْ الْاِسْتِظْلَالِ مِنَ الشَّمْسِ، لیکن اگر کوئی انسان دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھتا ہے اس وجہ سے کہ مسجد کے اندر بہت زیادہ بھیڑ ہے، جگہ نہیں ہے، دیوار کے پاس تھوڑی سی جگہ ملی ہے اور دیوار پر ٹیک لگا کر کے انسان بیٹھا ہوا ہے، یا پھر انسان اس وجہ سے ٹیک لگایا ہوا ہے کہ دھوپ سے بچنا چاہتا ہے، دھوپ سے بچنا چاہتا ہے، یا پھر انسان اس وجہ سے ٹیک لگایا ہوا ہے کہ انسان مریض ہے، انسان بیمار ہے، وہ صحیح سے بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو پھر اس سلسلے میں کوئی مانع نہیں ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ يُنَافِي الْخُشُوعَ، لیکن اگر یہ سبب نہ ہو، کوئی انسان بیمار بھی نہیں ہے، کوئی انسان دھوپ سے سایہ بھی حاصل نہیں کرنا چاہ رہا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی انسان مسجد کے اندر کوئی بھیڑ بھی نہیں ہے کہ بھیڑ کی وجہ سے دیوار پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے، اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو کہتے ہیں فَهُوَ يُنَافِي الْخُشُوعَ، اگر کوئی انسان دیوار پر یا پھر ستون پر ٹیک لگا کر کے اگر بیٹھتا ہے تو یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے، یہ خشوع اور خضوع کے منافی ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَلَا نَقُولُ إِلَّا حرام، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ انہو حرام، یہ چیز حرام ہے، لیکنہو خلاف الاولا، لیکن یہ چیز بہتر کے برخلاف ہے، یہ چیز بہتر کے برخلاف ہے۔ تو حضرات جب ہم مسجد میں آتے ہیں اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہمیں بہتر چیز کو اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ جو چیز بہتر کے خلاف ہو ہم اس چیز کو اختیار کریں۔ تو حضرات پتہ یہ چلا کہ یہ جو مسجد کی دیواروں سے ٹیک لگا کر کے بیٹھنے کا حکم ہے وہ یہ خلاف اولا ہے، بہتر کے برخلاف۔ ایک اور فتویٰ کے اندر کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیک لگا کر کے بیٹھنے کی وجہ سے وضو کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو اور نیند کے آنے کا اندیشہ ہو، اونگ کے آنے کا اندیشہ ہو، تو پھر انسان ٹیک لگا کر کے نہیں بیٹھ سکتا ہے،
لیکن اگر وضو کے ٹوٹنے کا اندیشہ نہ ہو، اونگ آنے کا اندیشہ نہ ہو، نیند آنے کا اندیشہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر انسان ٹیک لگا کر کے بیٹھ جائے تو اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ دوسرا فتویٰ ہے کہ جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ تو حضرات، ٹیک لگا کر کے بیٹھنے کا کیا حکم ہے، مسئلہ فتویٰ کے ذریعے واضح کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرات ایک نوواں مسئلہ آپ یاد رکھیں، اگر خطبے کے دوران آپ کو نیند آ جاتی ہے، اونگ آ جائے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ کو بدل لیں۔ آپ کو نیند آ گئی، آپ اپنے بازو والے کو اٹھا کر کے آپ اپنی جگہ میں بٹھائیں اور ان کی جگہ میں آپ بیٹھ جائیں۔ اس طرح کرنے سے آپ کی نیند ختم ہو جائے گی۔ یہ ترکیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی، یہ تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی۔ اسی طریقے سے حضرات ایک 10واں مسئلہ آپ یاد رکھیں، نماز جمعہ کے بعد نوافل کا اہتمام کس انداز سے کریں۔ ویسے تو ہمیں اور آپ کو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے جس کے اندر ہم سے اور آپ سے بڑی کوتاہیاں ہو رہی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نوافل کا اہتمام کرتے تھے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے بعد تو 4 رکعت پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی 4 رکعت پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان نوافل کی ادائیگی گھر میں کرنا چاہتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں پڑھتے تھے تو صرف 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو لہٰذا اگر ہم نوافل کا اہتمام گھر میں جا کر کے کرنا چاہیں تو صرف اور صرف 2 ہی رکعت نماز ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات گردنیں پھلانگنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے خطبے کے پہلے ہی اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اگر آپ قریب آ کر کے بیٹھیں گے، امام کے بازو میں آ کر کے بیٹھیں گے تو گردنیں پھلانگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو حضرات گردنیں پھلانگنے سے بچیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک آخری مسئلہ آپ یاد رکھیں، بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اگر کسی کی نماز جمعہ کی نماز میں صرف انسان 1 رکعت پائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کیا فرمایا ہے؟ اگر کوئی انسان دیر سے آئے، تاخیر سے آئے، اس قدر تاخیر سے آئے کہ ایک رکعت مکمل ہو گئی، آخری رکعت میں وہ انسان پہنچ رہا ہے، تو وہ انسان کیا کرے؟ کیا اس کو ظہر کی نماز کی ادائیگی کرنی پڑے گی یا پھر جمعہ اس کے لیے ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رکعتا من صلاۃ الجمعہ، جو انسان جمعہ کی 1 رکعت پا لے، فقد ادرک الصلاۃ، تو گویا کہ اس نے نماز جمعہ پا لیا، یعنی نماز جمعہ اس کی ہو گئی۔ وہ انسان 1 رکعت بعد میں پڑھ کر کے وہ نماز کو مکمل کر لے۔ لیکن حضرات ایک اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی 2 ہی رکعت فوت ہو جائے، ایک انسان آ رہا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے اور اس وقت پہنچ رہا ہے مسجد میں جب امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں اس انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ظہر کی نماز کی ادائیگی کرے گا یا پھر امام کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر کے 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیرے گا؟ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عموم سے یہ بات کہی جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فما ادرکتم فصلوا، امام کے ساتھ جو نمازیں تم کو مل جائے تم اس کو پڑھ لو، اور جو نماز تم سے فوت ہو جائے بقیہ نمازوں کو تم بعد میں اس کی ادائیگی کر لو، 2 رکعت نماز کی ادائیگی کر کے تم سلام پھیر دو۔ تو حضرات مسئلہ یہ معلوم ہوا، اگر کوئی انسان تشہد میں پہنچ رہا ہے تو بھی وہ نماز کے اندر شامل ہوگا، اور جب امام سلام پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد وہ انسان اٹھ کر کے 2 رکعت نماز کی ادائیگی کر کے وہ انسان اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ حضرات یہ جمعہ کے کچھ احکام و مسائل تھے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کتاب و سنت کے ذریعے بتائی گئی یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔